السلام علیکم، میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں۔ اگر آپ شیزوفرینیا یا بائی پولر کے مرض میں مبتلا ہیں اور آپ کو کوئی اینٹی سائیکوٹک دوائی جیسے کہ رسپیریڈون، ہیلوپیریڈال یا وہ انجیکشنز جو کہ ہر 2 ہفتے یا مہینے کے بعد دیے جاتے ہیں جیسے کہ فلوفینازین یا کلوپیکسول، اور یہ آپ کو دیے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ اس طرح کی علامات اپنے اندر فیل کر رہے ہوں جیسے جنسی خواہش میں کمی آ جانا، اور یا پھر خواتین کے معاملے میں ماہانہ ایام جو ہے ان میں باقاعدگی سے نہ آنا یا بالکل ہی رک جانا، اسی طرح سے چھاتی میں درد محسوس کرنا، اور یہاں تک کہ ایون مردوں میں بھی چھاتی کا سائز بڑھ جانا اور دودھ کا اخراج ہونا، یہ اگر علامات آپ فیل کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ہارمون ہے ہماری باڈی میں پرولیکٹن نام کا، اس کا لیول بڑھنے کی وجہ سے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیسیکلی ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہے جس کو ہم پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ کے ایک حصے سے یہ پرولیکٹن ہارمون نامی ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی ہماری باڈی میں بہت سارے کام ہیں، لیکن عام طور پر ہماری باڈی میں ڈوپامین جو ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے وہ اس ہارمون کی سکریشن کو نسبتاً روک کے رکھتا ہے، اس کو خارج نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شیزوفرینیا کے مرض میں ڈوپامین کا لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے پھر ہمیں کچھ ادویات دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ جو ادویات جن کا میں نے ابھی نام بھی لیا، یہ ادویات دینے سے ڈوپامین کا لیول تو کم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں پرولیکٹن لیول کی سکریشن جس کو ڈوپامین نے روک کے رکھا ہوا تھا، اب کیونکہ ڈوپامین کم ہو گیا تو وہ بہت زیادہ مقدار میں ریلیز ہوتا ہے، تو اس کے ریلیز ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہائپر پرولیکٹینیمیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ علامات آئیں تو سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ عام طور پر ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں پیشنٹ کا جس کو سیرم پرولیکٹن لیول کہتے ہیں۔ بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے بلڈ کا، اس میں پرولیکٹن ہارمون کا لیول وہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں اگر پرولیکٹن لیول بڑھا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر اس کا جو ہے نا وہ علاج کیا جاتا ہے۔ علاج اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ پہلے دوائی کم کر کے دیکھ لیتا ہے۔ اکثر پیشنٹس میں دوائی کم کرنے سے بھی جو ہے نا یہ علامت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، دوائی کی ڈوز کو نسبتاً کم کرنے سے۔ دوسری بات کہ جن لوگوں میں یہ چیز پاسبل نہ ہو ان کو ہم کسی اور ایسی دوائی پہ شفٹ کر سکتے ہیں جس پہ یہ سائیڈ ایفیکٹ نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر کچھ دوائیاں ایسی ہیں جیسے ایریپیپرازول، اولینزاپین، زپراسیڈون، کوٹایاپین، جن میں یہ سائیڈ ایفیکٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو ہم پیشنٹ کو اگر وہ رسپیریڈون یا ہیلوپیریڈول یا انجیکشنز لے رہا ہے اس کو ہم ان دوائیوں پہ شفٹ کر سکتے ہیں جس سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ پرولیکٹن لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ نارمل کی طرف آ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے پیشنٹس ہوں جن میں ضروری ہو وہ دوائیاں دینا جو کہ پرولیکٹن لیول کو بڑھا رہی ہیں اور کسی وجہ سے ہم دوائی کو چینج نہ کر پا رہے ہوں، تو ان پیشنٹس میں وہ مین دوائی اگر چلتی بھی رہے اور ہم ایریپیپرازول دوائی کی کچھ مقدار شامل کر دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ پرولیکٹن لیول جو ہے یہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ میری ویڈیو کا بنیادی مقصد تھا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ پرولیکٹن لیول اگرچہ اینٹی سائیکوٹک دوائیوں سے جو بڑھتا ہے، میری ویڈیو کا مقصد تو یہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پرولیکٹن لیول اور بھی وجوہات سے بڑھ سکتا ہے، اور اگر پرولیکٹن لیول ایک خاص مقدار سے زیادہ بڑا ہو تو کبھی کبھار ڈاکٹرز جو ہیں وہ سی ٹی اسکین کروا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پیچوٹری گلینڈ کا کوئی ٹیومر وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو پیشنٹس اینٹی سائیکوٹک دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سائیڈ ایفیکٹس جب آتے ہیں تو وہ اس میں کوئی ٹیومر وغیرہ نہیں ہوتا، وہ صرف یہ جو میکینزم میں نے بتایا اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرولیکٹن لیول بڑھتا ہے اور علاج سے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ پرولیکٹن لیول بڑا رہے گا تو اس کے یہ تو جو نقصانات آپ کو فار ایگزامپل جنسی طور پہ یا باقی جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ تو آپ کو ہو ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے
کہ اس میں ایک تو یہ کہ خواتین کے معاملے میں خاص طور پر کہ وہ کنسیو نہیں کر پائیں گی، حمل نہیں ہو پائے گا اگر یہ لیول ہائی رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے جو جسم میں ہڈیاں ہیں وہ کیلشیم کی وجہ سے مضبوط ہیں، تو وہ آسٹیوپروسس کا جو عمل جو عام طور پہ بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے، اگر کسی بندے کا پرولیکٹن لیول کافی عرصے تک بڑھا رہے تو وہ ایون جوانی کے اندر بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، اور جس سے پھر ظاہر ہے کہ فریکچر ہونے کا اور اس طرح کی چیزیں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں کچھ مخصوص قسم کے کینسرز ہیں، چھاتی کے سرطان، جن کے ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اگر یہ پرولیکٹن لیول لمبے عرصے تک بڑھا رہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد آپ کو کوئی ڈرانا نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ہے کہ اگر آپ یہ ایفیکٹس فیل کر رہے ہیں، وہ سارے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ میں نے آپ کو بتائے، تو پھر ضرور آپ اپنے سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں، اور تاکہ وہ اس پرابلم کو حل کر سکے، اور یہ مسئلہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے مشکل جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو اس کے بارے میں تھی۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا، اور کسی ٹاپک پہ اگر اسپیشلی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو ضرور اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔